خواتین کے حقوق کے حوالے سے سر سنا ہے ایک نئی ججمنٹ آئی ہے منصور علی شاہ صاحب کی، تو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ ایسا کیا خواتین کو نیا حق اس ججمنٹ کے تھرو ملے گا؟ دیکھیں، منصور علی شاہ صاحب کے پاس خیبر پختونخوا حکومت کا ایک مقدمہ آیا تھا، جس میں ایک خاتون نے جو ہے وہ اپنا حق مانگا تھا کہ وہ اپنے والد کی جگہ جاب کر رہی تھی۔ اچھا، جب وہ جاب کر رہی تھی، اس کو جاب مل گئی، جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو گورنمنٹ نے اس کو جاب سے نکال دیا، اور اس کو پھر اس نے چیلنج کیا کہ میرا یہ رائٹ ہے، میں اپنے والد کی جگہ جاب کر رہی ہوں، اور میں ہی ہوں ان کے مطلب جو ڈپینڈنٹس میں ہے وہ میں ہی ہوں، اور مجھے اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو سول سروس کے وہاں کے رولز ہیں وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ خاتون کو اس چیز کا حق تب تک ہی ملے گا جب تک وہ اکیلی ہے۔ جب اس کی شادی ہوگی اس کا فائنینشیل سٹیٹس تبدیل ہو گیا۔ اس کا فائنینشیل سٹیٹس اب یہ ہے کہ وہ اس کے اخراجات، اس کا سارا جو برڈن ہے وہ اس کے خاوند کے اوپر شفٹ ہو گیا، لہٰذا اب آپ انٹائٹل نہیں ہیں اس حق کی، آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی کہ آپ اپنے والد کی جگہ جو نوکری ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ اس کے لیے انہوں نے اس کی جاب کو ختم کر دیا۔ وہ مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں پچھلے سال ایک مقدمہ ڈیسائیڈ کیا گیا جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں، گورنمنٹ آفسرز ہیں، ان کے بچوں کو پرائرٹی کے اوپر جو جاب دی جاتی ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سرکاری افسر، سرکاری ملازم فوت ہوتا ہے تو اس کے بچوں کو، وہ جب نوکری کے لیے اپلائی کرتے تھے تو اس کو پرائرٹی بیس کے اوپر دیکھا جاتا تھا اور ان کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، جبکہ جو ایک عام کینڈیڈیٹ ہے اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک ججمنٹ دی تھی، اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا جو ہے اس نے اسی اصول کے اوپر، اسی ججمنٹ کی بیس پر اس خاتون کو نوکری سے نکال دیا کہ چونکہ اب آپ ویسے بھی میرڈ ہیں، آپ نوکری کے انٹائٹل نہیں ہیں۔ اچھا، منصور علی شاہ صاحب کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اس بینچ میں، اور جسٹس عطر من اللہ تھے، دو رکنی بینچ تھا، ان کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی وفات کے بعد آخر تک لیگسی کیری کرتا ہے، اپنے باپ کی جگہ پر نوکری یا اس طرح کے جو باقی حقوق ہے اس کو اپنی زندگی تک استعمال کر سکتا ہے، وہ چاہے شادی شدہ ہو جائے، آگے اس کے اور بچے، اس کی اگلی نسل بھی آ جائے تو اس کو وہ حق ملتا رہتا ہے، تو خاتون کو کیوں نہیں، بیٹی کو وہ رائٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ بیٹی انٹائٹل ہے اس جاب کے لیے جو جاب اس کو اس کے والد کی وفات کے اوپر ملی ہے، چاہے اس کی شادی بھی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر پرنسپلز ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں، جو طے کیے گئے ہیں کوئی نئے اصول، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ خاتون کی شادی ہو بھی جائے تو اس کے فائنینشیل سٹیٹس کو آپ اس طریقے سے جج نہیں کر سکتے کہ اب اس کو اگر کوئی اس کا حق پہلے سے مل رہا ہے تو وہ حق ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ اگر بیٹے کو جو حق مل رہا ہے وراثت کے اندر، یہ چیزیں بیٹے کو باپ کی لیگسی کے اندر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو اسی طریقے سے ایکولی بیٹی کو بھی ملے گا۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ بیٹی کے لیے آپ نے شادی کی شرط اس میں ایڈ کر دی، چاہے اس کی شادی ہو گئی ہے وہ پھر بھی حقدار ہے۔ اب جو اس کا امپیکٹ جو نظر اچھا، اس کے اندر ایک جو پوائنٹ تھا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا جو ایشو تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے یا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا، ایک تو ہمارے سول سرونٹ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق، دوسرا 2024 میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز صاحب ایک ججمنٹ دے کے گئے ہیں، جو چیف جسٹس تھے 2024 میں، انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے کہ یہ سرکاری ملازم کے جو بچے ہیں ان کو پرائرٹی پر نوکری نہیں دی جانی چاہیے، جس کو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ایڈریس اس طرح کیا کہ یہ معاملہ 2024 سے پہلے کا ہے، ایک مقدمہ چلتا آ رہا ہے، اس وقت کے مقدمے کو اب آپ 2024 میں آنے والی ججمنٹ کی روشنی میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک سیکشن آفیسر لیول کا بندہ ہے جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے، قانون کو اپنے حساب سے تروڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، تو ایسے قانون کو اپنے حساب سے یہاں پہ قانون کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے وہ پیش نہیں کر سکتا، قانون کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ کورٹ آپ کو یہ آرڈر کر دیا کہ اس خاتون کو اس کی نوکری پر بحال کرے، یہ بالکل انٹائٹل ہے، چاہے اس کی شادی ہو گئی ہے، خواہ اس کا آگے جو بھی سٹیٹس ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ان حقوق سے جو اس کو پہلے سے مل چکے ہیں۔ اور اس ججمنٹ کو، یہ ابھی شارٹ آرڈر آیا جس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں جو خبریں، شارٹ آرڈر کے بعد انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیں گے جس کے اندر یہ چیزیں طے کریں گے، اور جو ججمنٹ جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز صاحب دے گئے ہیں
اس ججمنٹ کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. اس ججمنٹ کا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں, اس ججمنٹ کا اثر اس ججمنٹ کے دن سے شروع ہوگا یا اس سے پہلے سے ہوگا, تو یہ چیزیں ساری ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر آئیں گی. اب جو ایک اس کے اندر تھوڑی سی ایک پرابلم نظر آ رہی ہے, اس میں یہ نظر آ رہی ہے, کچھ لوگوں نے, جو میں نے بھی کسی سے ڈسکس کیا, ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ بیٹی کو وہ رائٹس جو شادی کے بعد ختم کر دیے جاتے تھے, اس میں پینشن کے معاملات بھی ہیں, اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں, کیا وہ چیزیں بھی کنٹینیو کریں گی آگے؟ کیا اس کو پینشن کا حق بھی شادی کے بعد جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ان چیزوں کا بھی ان چیزوں کی کلیئرٹی بھی شاید ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد ہوگی کہ صرف پرٹیکولرلی اس کیس کے ریلیٹڈ یہ چیز رہے گی یا یہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا یا دوسری چیزوں کے اندر بھی یہ بینیفٹ ہوگا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر ریسنٹلی 17A کو ختم کیا گیا تھا کہ والد کی جگہ بچے کو جاب ملتی تھی, پیرنٹ کی جگہ بچے کو. اس کو جب ختم کر دیا گیا تو حکومت نے اس کے بعد یہ کام بھی شروع کر دیا کہ جو لوگ اس ختم کرنے کی تاریخ سے پہلے کے انٹائٹل تھے, انہوں نے ان کو بھی نہیں نوکری دی. پھر ہائی کورٹ کے اندر ایک انبار تھا پٹیشنز کا, روزانہ کی بنیاد پہ نئی پٹیشنز آ رہی تھی کہ جناب ہمارا حق بنتا تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنتا. پھر ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ بھائی جب بھی کوئی امینڈمنٹ آتی ہے, جب بھی آپ کوئی ترمیم کرتے ہیں, قانون بنانے کا, قانون سازی کا حق ضرور ہے لیجسلیچر کو, لیکن لیجسلیچر یہ نہیں کر سکتا کہ اس قانون کو انسانی حقوق کے خلاف جا کر پیچھے اس ٹائم سے لاگو کرنا شروع کر دے جس ٹائم سے اس قانون کا ابھی کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز امید ہے کہ اس ججمنٹ, ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی, اس میں پہلے سے ایڈریس کر دیے جائیں گے, جس سے لوگوں کو بار بار عدالتوں میں نہیں جانا پڑے گا, جو کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی بہت ساری چیزوں کو آپ ابھی کلیئرٹی سے نہیں دیکھ سکتے. جب آئے گی اس میں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.